الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وعلى الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محمد رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رب العالمين. آج 23 رمضان مبارک ہے. آج کا 23واں موضوع زکوٰۃ کی فرضیت اور اس کے احکام کیا ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے. اللہ رب العزت نے جب زکوٰۃ کا ذکر کیا تو ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضہ، فرمایا وہ لوگ کہ جو سونے اور چاندی کو ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں ان کو خرچ نہیں کرتے. فبشرهم بعذاب علیم، اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی حبیب خوشخبری سنا. فرمایا وہ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں لیکن سونے چاندی کو اللہ کی راہ میں نہیں دیتے. آپ غور کیجیے گا، فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، فرمایا جہنم کی آگ کے اندر یہی سونا اور چاندی تپایا جائے گا. فرمایا فتقوا بها جباہہم وظہورہم، فرمایا اسی سونے اور چاندی سے ان کی پیشانیوں کو بھی داغا جائے گا، ان کی پشتوں کو بھی داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ تمہارا سونا جس کو تم ذخیرہ کرتے تھے. فذوقوا ما کنتم تکنزون، چکھو عذاب اس کا جو تم ذخیرہ کر کے رکھتے تھے اور سونے اور چاندی کی زکوٰۃ اللہ کی راہ میں نہیں نکالتے تھے. قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے تقریباً 84 بار زکوٰۃ کا حکم دیا ہے. ایک بار بھی زکوٰۃ کا حکم آتا تو بہت تھا، لیکن اللہ رب العزت کی یہ حکمتیں ہیں کہ اللہ رب العزت نے متعدد بار زکوٰۃ کا قرآن مقدس میں حکم دیا. اور پھر قرآن مقدس کا اگر وسیع مطالعہ کرے تو قرآن نے جا بجا ان لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جن لوگوں نے سخاوت کی ہے، جن لوگوں نے مال اللہ کی راہ میں دیا ہے. اور اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ذکر کیا کہ ان کا مال بڑھتا ہے، اور وہ جس نے کنجوسی کی اس کا مال گھٹتا ہے. قرآن مقدس نے اس حقیقت کو واضح کیا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ایک وہ وقت بھی تھا کہ یمن کے قریب ایک علاقہ تھا، اس علاقے میں ایک شخص کا باغ تھا، اس باغ کا نام زروان تھا. زروان نامی باغ تھا. اس باغ کے اندر ایک اللہ کا نیک بندہ باغبانی کرتا تھا. وہ کیا کرتا تھا، جب باغ کا پھل پک جاتا تو باغ کا جب پھل پک جاتا تو غریبوں میں اعلان کرتا کہ جس کو جتنا پھل چاہیے وہ میرے باغ سے لے جائے. وہ اپنے باغ کا جو 10واں حصہ تھا وہ اللہ کی راہ میں خیرات کرتا تھا، غریبوں کو بلا کر بانٹتا، انہیں دیتا. خیر اللہ رب العزت نے اس کے مال میں بڑی خیر و برکات عطا فرما دی. وہ شخص انتقال کر جاتا ہے. اس کے 3 بیٹے ہوتے ہیں. بیٹے جب اس کا وارث بنتے ہیں تو بیٹے کہتے ہیں کہ والد صاحب تو بڑی سخاوت کرتے تھے لیکن ہماری چونکہ برادری بڑی ہے، ہمارا اپنا کنبہ بڑا ہے، اگر ہم نے اللہ کی راہ میں دیا تو یہ میوے کم ہو جائیں گے، یہ باغ کے اندر جو پھل ہے وہ کم ہو جائے گا. انہوں نے تینوں بھائیوں نے مشورہ کیا کہ پھل ہم نے کاٹنا ہے، باغ میں جانا ہے، پھل کاٹنا ہے، لیکن دن کو نہیں جانا. دن کو جائیں گے تو غریب آ جائیں گے، غریب آئیں گے تو دینا پڑے گا. راتوں رات جا کے کاٹیں گے نہ تو غریب ہوگا نہ کسی کو دینا پڑے گا. وہ اچھا خاصا باغ میں سے ہم پھل لے آئیں گے تو ہمیں پرافٹ زیادہ ملے گی. جس وقت یہ رات کے وقت باغ میں پہنچتے ہیں تو باغ میں ایک پھل بھی سلامت نہیں ہوتا، سارا باغ جل کے گرا ہوتا ہے. اللہ بتا رہا ہوتا ہے کہ تم کہتے تھے کہ میری راہ میں دینے سے کم ہو جائے گا، فرمایا بتاؤ آپ کدھر گیا تمہارا مال؟ پرافٹ مل گئی ہے، نفع تمہیں مل گیا. تو فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں دیتا گھٹتا نہیں ہے، اس کا مال بڑھتا ہی ہے. اور فرمایا کہ جو کنجوسی کرتا ہے، جو اللہ کی راہ میں نہیں دیتا، اسے نقصان اٹھانا پڑتا ہے، اسے خسارہ. قرآن مقدس میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 75 میں ایک اور توبات کا ذکر بھی کیا گیا. ایک شخص نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا ہے، اس کا نام ہوتا ہے سالبہ بن ابی حاتب. نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرے اللہ مجھے مالدار کر دے. فرمایا اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ نے جس کو جہاں رکھا ہے یہ اس کے لیے بہتر ہے، لہذا اللہ کی عطا پہ حاضر ہے. کچھ دن گزرے تو پھر یا رسول اللہ، سارے دوسری پڑھا کرے صلی اللہ. کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، چلے سبحان اللہ پہ تو کنجوسی سمجھ آتی ہے،
لیکن حضور علیہ السلام کی ذات پہ درود شریف پڑھا جائے اور اس میں تو کنجوسی سمجھ نہیں آتی. نبی علیہ السلام میں کنجوس ہے وہ بندہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے درود ہی نہ پڑھے. جب نام لیا جائے تو درود پاک پڑھنا واجب ہے، اس لیے درود شریف پڑھا کرے. سالبہ بن ابی حاتم، کچھ کتابوں میں لکھا ہے سالبہ بن حاتم، یہ غلطی ہے. سالبہ بن حاتم بدری سے ابھی ہیں، اس لیے سالبہ بن ابی حاتم نام ہے. سالبہ بن ابی حاتم نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تو ان کی اللہ کے رسول دعا کرے اللہ مجھے مالدار کر دے. پھر کہا اللہ نے جہاں رکھا ہے نا وہ اللہ کی حکمتیں ہیں، لہذا راضی ہو جا. ہمیں نظر آتا ہے یہ بندہ معذور کیوں ہے، اس بندے کی ٹانگیں صحیح کیوں نہیں ہے. یہ میرے مالک کی حکمتیں ہیں. یہ جو جن کی ٹانگیں صحیح ہیں نا، یہ جتنے شرارتی ہوتے ہیں صحیح ہوتی تو بیچارے یہ کیا کرتے. یہ ہمارے مالک کی حکمتیں ہیں، جس کو جہاں رکھا ہے اس نے صحیح رکھا ہے. لیکن یہ آج اگر مجھے کسی پہ ترس آتا ہے، رب جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو پھر اللہ اکبر، یہ تو ہمیں سمجھ نہیں ہے، یہ مالک کی حکمتیں ہیں. اس نے پھر کچھ دن کے بعد آگے کہا سالبہ بن ابی حاتم نے، آقا دعا کرے اللہ مجھے مالدار کر دے. نبی علیہ السلام نے دعا کر دی. وہ دعا کرنی ہی تھی. ایک بکری تھی. اب بکری کیا، اتنی بکریاں بنی کہ وہ بکریوں سے ریوڑ بن گیا. مدینہ شریف کے اندر رہنا مشکل ہو گیا. وہ مدینہ شریف سے باہر نکل گئے. جب باہر گیا تو 5 وقت کی پہلے نماز پڑھتا تھا. جب مال آیا، بندہ جب دیہڑی دار ہوتا ہے تو پھر اللہ سے کہتا ہے یا اللہ اپنا کاروبار دے دے، 5 نمازیں پڑھتا ہے. لیکن جب کاروبار اپنا ملتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ نمازیں جانے لگتی ہیں. جب کاروبار وسیع ہوتا ہے جو ایک بھی مسجد میں حاضری باقی نہیں رہتی. اللہ نے نعمتیں دی تھی تو شکر بڑھنا چاہیے تھا، ان نعمتوں کی قدر بڑھنی چاہیے تھی. لیکن جب دولت ملتی ہے تو یہاں مسجد کی حاضری ختم ہو جاتی ہے. جب دولت بڑھی تو اسے مدینہ شریف سے باہر جانا پڑا. جب مدینہ شریف سے باہر چلا گیا تو نبی کریم علیہ السلام نے غور فرمایا کہ کبھی کبھی نماز فرض میں بھی نہیں آتا. پھر ایسا وقت بھی آیا کہ بہت دور جنگل میں جانا پڑا، جمعہ بھی کبھی کبھی آنے لگا. زکات کا حکم آ گیا. نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بلا کر کہا جاؤ اس سے زکات وصول کر کے آؤ، اس کی بکریاں بڑی ہیں، زکات اس میں بنتی ہے. صحابہ گئے زکات لینے کے لیے. اس کو کہا جی اللہ کی راہ میں آپ کی زکات بنتی ہے لہذا آپ زکات دیں. کہا جی میں اپنی بکریوں کا حساب کروں گا، فلانے دن آ جانا پھر دیکھیں گے کیا کریں گے. بکریوں کا حساب لگایا. اس نے جو ضرب تقسیم کرنی تھی وہ کی تو کافی ساری بکریاں. ظاہر ہے جس کے پاس ہزاروں بکریاں ہیں تو اب اس کے پاس کئی درجن بکریاں تو بطور زکات بنے گی. اب اس نے کیا کیا، جب زکات دینے کا وقت ہے صحابہ دوبارہ ہے جی زکات دیں. اس نے سوچا کہ زکات تو بنتی ہے بڑی. کہا ہاں میں دوں گا، ابھی ہیلو حجت سے کام لیا، بس دے دیں گے اللہ کی راہ میں، ابھی آپ چلے جاؤ، بس زکات نہ دی. صحابہ آ گئے. نبی علیہ السلام نے پوچھا کیا بنا، ساری صورتحال بتائی. نبی علیہ السلام نے افسوس سالبہ تجھ پہ کہ اللہ نے تجھے مال دیا تھا اور تو اسی کی راہ میں دینے کے بارے میں سوچتا رہ گیا اور اللہ کی راہ میں نہ دیا. اور پھر اس کی مذمت میں سورۃ توبہ کی آیت کریمہ اتر رہی. اللہ فرماتا ہے کچھ ایسے بھی ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ آهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَهُمْ مُعْرِضُونَ. اللہ فرماتا ہے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو آ کر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ ہمیں مال دینا ہم اللہ کی راہ میں خیرات بھی کریں گے، آقا ہم صدقے بھی دیں گے، اللہ بڑا بانٹیں گے بھی. اللہ جب مال دیتا ہے کنجوس بن جاتے ہیں اور اللہ کی راہ میں دیتے بھی نہیں ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں. اللہ رب العزت نے جب سالبہ بن ابی حاتم کی مذمت میں آئے تو تاریخ سے خبر ملی، وہ زکات لے کر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے. میری مذمت میں قرآن کی آیت اتر آئی. نبی علیہ السلام نے وقت گزر چکا ہے، اب تو لے جا اپنی زکات، اس لیے تیری زکات وصول نہیں کی جائے گی. وہ چلا گیا. نبی علیہ السلام کا جب ظاہری مثال مبارک ہوا، حضرت صدیق اکبر کا دور آیا، زکات لے کے آیا. نبی علیہ السلام نے اس کے خلیفہ حضرت صدیق اکبر نے قبول نہیں کی. حضرت عمر کا زمانہ آیا، پھر زکات لے کے آیا، قبول نہیں کی. حضرت عثمان غنی کے زمانے میں اس کا انتقال ہو گیا. کہاں دیکھے قیامت تک کے لیے قرآن ہے. آج میں اور ممبر و محراب میں بیٹھ کے اس کی مذمت میں اتری آیت آج بھی آپ کو سنا رہا ہوں. جن صحابہ نے اللہ کی راہ میں دیا ہے آج بھی ان کی عظمت کے چرچے ممبر و محراب پہ گائے جا رہے ہیں. تو جس نے کنجوسی کی صدیوں بعد بھی اس کا ذکر ہے مذمتی لفظوں میں، اور جس نے اللہ کی راہ میں خوش دلی سے دیا ہے آج بھی اس کا ذکر دنیا پہ موجود ہے. زکات کی حکمت پہ اگر آپ غور کریں، زکات کی حکمت کیا ہے؟ زکات کی حکمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر بندے کو رزق دینا ہے. وہ پتھروں کے اندر کیڑوں کو بھی رزق دیتا ہے، وہ ہر ایک کو رزق عطا فرماتا ہے. اب امیروں سے مال لے کر غریبوں کو دیا جاتا ہے تاکہ غریب بھی امیروں کے ساتھ خوشیوں میں شامل ہو جائیں. یہ زکات کی حکمت ہے. اب زکات کے فائدے بڑے ہیں. زکات کا پہلا فائدہ یہ ہے
جو بندہ اپنے مال سے زکات نکالتا ہے تو مال سے محبت ٹوٹتی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب بندہ زکات نکال کر غریبوں کو دیتا ہے تو غریبوں سے پیار ہوتا ہے، ان سے انس پیدا ہوتا ہے، ان سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے زکات کے بے شمار فائدے بیان کیے گئے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے بندہ جب کسی کو اللہ کی راہ میں کچھ دیتا ہے تو وہ مال پہلے اللہ کے قبضے قدرت میں جاتا ہے، وہ اللہ کے قبضے قدرت میں جاتا ہے اور پھر کسی غریب کے ہاں جاتا ہے۔ مت کبھی سمجھنا کہ میں کسی کو دے کر احسان کر رہا ہوں، فرمایا نہیں، تو احسان نہیں کر رہا، تو نے جو کسی کو دیا وہ تو پہلے اللہ کے قبضے قدرت میں گیا، اس کو تو پھر رب نے دیا ہے، تو نے تو نہیں دیا۔ اس لیے فرمایا کبھی اترانا نہ، کبھی اکڑنا نہ، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی ہے اپنی راہ میں دینے کی، میں بات کرنے لگا ہوں، اور وہ 100% ایسے ہی ہے جو لوگ زکات نا اپنے مالوں کی دیتے ان کا مال پھر حرام جگہوں پہ نکل جاتا ہے، یعنی حلال طریقے سے اگر وہ زکات نہ دیں حرام جگہوں پہ ان لوگوں کا مال نکل جاتا ہے، مال رہتا نہیں ہے۔ اللہ آپ دیکھ لیں، بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے۔ قارون کو جب مال و دولت ملا اور اتنا بڑا مال ملا کہ اس کی خزانوں کی چابیاں ایک بھاری جماعت اٹھاتی تھی، اتنا اللہ نے اس کو مال دیا ہے۔ عزت ملنا کمال نہیں ہے، عزت کو سنبھالنا کمال ہے۔ مال ملنا کمال نہیں ہے، اس مال کا حق ادا کرنا یہ کمال ہے۔ قارون کو بہت بڑا مال ملا، بس کے بعد روایتوں میں تو یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہی اس کے لیے دعا کی تھی اور آپ نے ہی اس کو ایک ہنر سکھایا تھا جس کی وجہ سے اتنا مالدار ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام میں جب زکات کا حکم آیا، میں اکثر یہ کہتا ہوں نیکی کریں اللہ کے لیے، بدلے کے لیے نیکی نہ کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہنر سکھایا، وہ مالدار ہو گیا، زکات کا حکم آیا اور فرمایا تم زکات ادا کرو۔ قارون نے حساب لگایا تو زکات زیادہ بن گئی، دیگر لوگوں نے اس سے مشورہ کیا تو زکات دے گا، تو ظاہر ہے چھوٹے چودھری بڑے چودھری سے تو پوچھتے ہیں بھائی تیرا کی پروگرام ہے؟ وہ چھوٹا نے پوچھا تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا جی کباڑا نکلنے کا زکات اگر دی میں تو نہیں دوں گا۔ تو چھوٹے چودھری کہنے لگے تو نے نہیں دینے تو ہمارا بھی پروگرام کوئی نہیں پھر دینے کا، وہ بھی بگڑ گئے۔ خیر عید کا دن آیا، جناب موسیٰ علیہ السلام عید پڑھانے کے لیے جب آئے تو آپ نے خطاب فرمایا۔ جب خطاب کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یاد رکھو تم میں سے جو بندہ زنا کرے گا، فرمایا اس کی سزا رجم ہے اگر شادی شدہ ہوگا، غیر شادی شدہ ہوگا تو 100 کوڑے اس کو لگیں گے۔ قارون نے ایک عورت کو بھاری بھرکم رقم دے کر، وہ رقم کتنی تھی؟ وہ 1000 سونے کی اشرفیاں تھی، اور بھاری بھرکم رقم ایک عورت کو دے کر کہا تھا کہ عید والے دن جب جناب موسیٰ علیہ السلام خطاب کرنے کے لیے آئیں گے تو نے کھڑے ہو کر معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگانا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام خطاب کر رہے ہیں، جب یہ لفظ بولے کہ فرمایا جو زنا کرے گا سزا رجم ہے اگر وہ شادی شدہ ہے، عورت کھڑی ہو گئی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پھر نبی تھے اور کلیم تھے اللہ کے، جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب اس عورت کو دیکھا اس پہ ہیبت طاری ہوگی، وہ کانپنے لگی، کانپتی کانپتی کہنے لگی میں جو بولنے لگی وہ سارا جھوٹ ہے اور وہ سارا قارون نے مجھے سکھایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو کہا یا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ رب نے فرمایا پیارے کلیم ہم نے یہ زمین و آسمان تیرے تابع کر دیے، جو تو کہے گا وہ ہو جائے گا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی یا اللہ یہ جو قارون کھڑا ہے یہ کھڑا کھڑا زمین میں دنس جائے۔ قارون کھڑا کھڑا زمین میں دنسنے لگا اور کچھ لوگوں کے دلوں میں خیال آنے لگا کہ شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کے مال پہ قبضہ کرنے کے لیے اس کو زمین میں دنسایا۔ اگلے لمحے آپ نے دعا کی یا اللہ قارون زمین میں جا رہا ہے، اس کی ساری دولت بھی زمین میں چلی جائے، دنس جائے زمین کے اندر۔ وہ دولت کس کھاتے کی، کیا اس کے کام آ سکی، خود ذلت کی موت مر گیا۔ آج ایسا ہی ہے، ہم مال اکٹھا کر رہے ہیں، جمع ہی کرتے جاتے ہیں، کھانے کی بھی توفیق نہیں ہوتی، جمع کر کر کے ہم قبر کی آغوش میں ہوتے ہیں اور پیچھے اسی مال کے ذریعے ہماری اولاد عیاشیاں کر رہی ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو اللہ نے مال دیا ہے اس مال کی زکات، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ کے پاس کچھ لوگ آئے تو بڑے پریشان تھے، فرمایا کیا ہوا؟ حضور مسئلہ ایک ہے۔ فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ لوگوں نے پوچھا کہ ہمارا کوئی قریبی دنیا سے چلا گیا ہے، ہم نے قبر کھول لیا تو اندر سے بہت بڑا سانپ نکلا ہے، فرمایا دوسری جگہ جا کے قبر کھولو۔ وہ لوگ چلے گئے، جا کر قبر کھودی دوسری جگہ پہ جا کے، جب دوسری جگہ پر قبر کھودی تو اتنا بڑا اژدہا پھر اندر سے نکلا، پھر لوگ آ گئے، حضور ادھر بھی فرمایا تیسری جگہ پہ کھودو، تیسری جگہ پہ جا کے کھودا، پھر اتنا بڑا اژدہا نکلا، لوگوں نے 7 جگہ پہ قبر کھودی، 7 جگہ سانپ نکلا۔ آپ فرمانے لگے اس کو دفن کر دو،
دنیا کے جس خطے میں قبر کھودو گے اژدہا نکلے گا، یہ وہ بندہ تھا جو دنیا میں زکات ادا نہیں کرتا تھا، اور میں اس کو دفن کر دو ہر جگہ اس کے لیے اژدہا نکلے گا۔ یہ وہ لوگ تھے، ایک آدمی تھا وہ تارک الزکات تھا، زکات نہیں دیتا تھا، اس کے پاس 200 سونے کے دینار تھے، اس نے قرضے پہ کسی کو دے دیے لیکن اس نے زکات ادا نہ کی۔ خیر وہ قرضے پہ دینے والا دنیا سے چلا گیا، بیٹا جب وارث بنا تو اس نے کہا میرے والد کی تو جائیداد زیادہ تھی لیکن یہ تو تھوڑی ہے۔ اس کو پتا تھا کہ فلانے نیک آدمی کو میرے والد نے کچھ دیا ہے، اسے جا کر کہا کہ تیرے پاس میرے والد کی کوئی چیز پڑی ہے، اس نے انکار کیا، کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ مقدمہ قاضی صاحب کے پاس چلا گئے، جب قاضی صاحب کے پاس یہ مقدمہ پہنچا تو قاضی صاحب کہنے لگے آپ یوں کریں، آپ اس بندے کی قبر کو کھولیں اور قبر کو کھول کر دیکھیں کیا حالات ہیں۔ جب قبر کو کھولا گیا، وہ بندہ جو دنیا میں زکات نہیں دیتا تھا، جب اس کی قبر کھولی گئی تو اس کی قبر پہ 200 نشان تھے۔ فرمایا قبر بند کر دو، اس نے 200 درہموں کی زکات نہیں دی تھی، اس کے وجود پہ 200 سانپ کے ڈسنے کے نشان لگے۔ فرمایا یہ دنیا پہ زکات، دنیا کے اندر بھی، مرنے کے بعد قبر کے اندر بھی ان لوگوں کو سزا ملتی اور قیامت کے دن سزا تو اس سے بھی بڑی زکات ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرمایا کرتے تھے حسنوا اموالکم بالزکات، فرمایا زکات کے ذریعے اپنے مالوں کو محفوظ کرو۔ کتنے حسین لفظ ہیں، فرمایا محفوظ کرو، مال محفوظ ہوتا ہے زکات دینے کے ذریعے۔ اور فرمایا داؤ مردان بالصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج ڈاکٹر سے نہیں صدقے سے کیا کرو۔ فرمایا صدقہ دیا کرو تمہارے مریض صحت مند ہو جائیں گے، لیکن ہم 1000 کی پرچی تو ڈاکٹر سے لے لیتے ہیں، 3000 کی میڈیسن تو لے لیتے ہیں، لیکن صدقہ دینے کی ہمیں توفیق نہیں ہے۔ ہم اپنے گھر میں بارہا مشورہ دیتا ہوں گھروں میں گلے رکھیں، آپ روزانہ کی بنیاد پہ 2 4 5 روپے، 10 روپے، 20 روپے، 50 روپے، جتنا اللہ نے آپ کو دیا ہے آپ اپنے بچوں پہ وار کے یا بغیر وار کے صدقے کی نیت کر کے اس گلے میں ڈالیں گے، اس دن آنے والی مصیبت سے اللہ آپ کو بچائے گا۔ اس لیے کہ یہ تو آپ دیکھ لیں جناب عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک دھوبی تھا، وہ دیانتداری سے کام نہیں لیتا تھا، لوگ اسے کپڑے دیتے دھونے کے لیے، کوئی کی شلوار دوسری کی قمیض کے ساتھ، دوسری کی قمیض پہلے کی شلوار کے ساتھ کپڑے تبدیل کر دیتا۔ لوگوں نے بڑی منت سماجت کی، نہ کیا ایسا وہ باز نہ آتا۔ لوگوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور اس کے لیے دعائے ضرر کرے، یہ چلا جائے، ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے خلاف دعائے ضرر کی، فرمایا صبح تک اللہ ہمیں نجات دے دے گا اس سے۔ وہ رات کو اپنی گھاٹ پہ جاتا تھا کپڑے دھونے کے لیے، رات کو وہ نکلا گھاٹ پہ جانے کے لیے، اس نے 3 روٹیاں ساتھ لے لی، رات کے میں رات کو بھوک لگی تو کھا لوں گا۔ راستے میں فقیر کہتا اللہ کے نام میں کچھ مجھے دے دے، اس نے ایک روٹی فقیر کو دے دی، اس نے کہا 3 ہے چلو فقیر کو دے دیتے، ایک روٹی فقیر کو دی، فقیر کہنے لگا اللہ تجھے زمینی بیماریوں سے محفوظ کرے، دعا بڑی پسند ہے، دوسری روٹی بھی دے دی۔ فقیر کہنے لگا اللہ تجھے آسمانی بیماریوں سے بھی محفوظ کرے، اس نے تیسری روٹی بھی فقیر کو دے دی، چلا گیا اپنے گھاٹ پہ کپڑے دھوئے، صبح کو واپس آیا، لوگوں نے دیکھا یہ تو صحیح سلامت واپس آ رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کہا آپ تو کہتے تھے صبح تک اللہ ہمیں نجات دے دے گا، یہ تو ابھی تک ٹھیک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گئے، فرمایا یہ گٹھڑی کھول لو، گٹھڑی کھول لی، اندر اتنا بڑا سانپ تھا۔ آپ فرمانے لگے جب میں نے تیرے خلاف دعائیں ضرر کی، یہ سانپ تجھے ڈسنے آیا تھا، کچھ کیا تو نہیں ہے رات کو؟ کہتا نہیں کچھ نہیں، صرف 3 روٹیاں اللہ کی راہ میں صدقہ کی ہیں۔ فرمایا یہ سانپ ڈسنے آیا تھا تو صدقہ اللہ کی راہ میں دیا ہے، اللہ نے یہ مصیبت اسے ڈال دی۔ تو یہ تو حقیقت ہے، مطلب 70 دروازے بندے کے بیماریوں کے بند ہوتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہے، جو اللہ کی راہ میں زکات دیتا ہے، اس سے مال گھٹتا نہیں ہے، اس سے مال بڑھتا ہے۔ چند منٹوں کے لیے صرف ضروری مسائل عرض کروں گا۔ زکات اگر دینی اتنی ہی ضروری ہے کہ قرآن میں 84 بار زکات دینے کا حکم آیا ہے، تو اب زکات فرض کس پہ ہے، دینی کس نے ہے؟ بنیادی طور پہ یہ یاد رکھنا ہے کہ زکات 4 چیزوں پہ فرض ہے۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 مال تجارت، نمبر 4 کرنسی، کسی بھی صورت میں ہو، وہ ڈالر کی صورت میں ہو، وہ روپے کی صورت میں ہو، وہ ریال کی صورت میں ہو، کرنسی کوئی بھی ہو، یہ 4 چیزیں سونا، چاندی، مال تجارت اور کرنسی، ان 4 چیزوں پہ زکات فرض ہے۔ زکات کی فرضیت کے لیے سب سے بنیادی چیز حولان حول ہے۔ زکات اس بندے پہ فرض ہوتی ہے جس پر مال پر سال گزر جائے۔ اب اگر تو سونے کا لحاظ کرے مال کے اعتبار سے وہ بنتا ہے زیادہ، لیکن چاندی کا اگر لحاظ کرے تو وہ بنتی ہے کم۔ اب چاندی کو اگر کرنسی میں تبدیل کرے 52.5 تولے چاندی کو، تو یہ تقریباً 1,30,000 کے لگ بھگ بنتی ہے، چونکہ چاندی کا ریٹ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔
تو اگر 52.5 تولے چاندی کو روپوں میں منتقل کریں تو یہ تقریباً 1,30,000 کے قریب رقم بنتی ہے۔ اگر کسی بندے کے پاس 1,30,000 روپے پڑے ہو اور اس پہ سال گزر جائے، جب سال گزر جائے گا تو وہ بندہ صاحب نصاب ہے، اب اس بندے پہ زکات واجب ہے۔ آخری دنوں میں جتنے پیسے اس بندے کے پاس ہوں گے تمام پیسوں کی اس بندے نے زکات نکالنی ہے۔ زکات نکالنے کا آسان طریقہ یہ ہے، آج 23 رمضان المبارک ہے، ابھی ٹائم میرے پاس جو ہوا ہے وہ 5:29 ہے، لو جی ابھی میرے پاس 2 لاکھ روپیہ آ گئے، میں اس کو لکھ لوں گا 23 رمضان المبارک 5:29 پہ 2 لاکھ روپیہ آیا ہے۔ اب میں نے وقت بھی لکھ لیا، دن بھی لکھ لیا، تاریخ بھی لکھ لی، اگلا سال آ گیا ہے، وہ 2 لاکھ میرے پاس رہا ہے، مجھے ضرورت تھی 70,000 کے اندر سے، میں نے اندر سے 70,000 نکال لیا، باقی 1,30,000 پڑے ہوئے ہیں، لہذا نصاب پورا ہے۔ اب آج ہے جی 23 رمضان المبارک، کل تھا 22 رمضان المبارک، 22 رمضان المبارک 2025 کو میرے پاس 2 لاکھ روپیہ اور آ جاتا ہے، تو آج ہے 23، تو آج گویا میرے پاس 1,30,000 یہ بھی اور 2 لاکھ کل آیا ہے، تو گویا میرے پاس 3,30,000 روپیہ پڑا ہے۔ اب زکات 1,30,000 کی نہیں ہے، 3,30,000 کی ہے۔ اب اس لیے کہ جو نصاب کم از کم تھا 1,30,000 وہ سال اس پہ گزر گیا ہے، یعنی نصاب ہونا ضروری ہے۔ یہ جو نصاب سے اوپر والی رقم ہے نا یہ گھٹتی بڑھتی رہے تو مسئلہ نہیں ہے۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، آج 5 لاکھ روپیہ میرے پاس آیا، لو جی 6 ماہ گزرے، میں نے اندر سے 2 لاکھ نکال لیا، اب 2 ماہ اور گزرے، لاکھ اور نکال لیا، کچھ وقت اور گزرا 20,000 اور نکال لیا، رہ گئے 1,80,000، 1,80,000 آیا ہے تو 22واں روزہ آ گیا ہے، لو جی کل میں نے زکات دینی ہے، آج ابھی کسی بندے نے میرے پیسے دینے تھے وہ 4 لاکھ روپیہ مجھے دے گیا ہے، تو اب 1,80,000 پڑا ہوا تھا، 4 لاکھ اور آ گیا ہے، تو زکات 1,80,000 کی نہیں ہے بلکہ 5,80,000 کی زکات ہے۔ تو اس لیے یہ زکات آخری دن جتنا مال آپ کے پاس ہوگا سب کی زکات نکالنی ہے۔ اب ساری چیزوں کو کاؤنٹ کرتے ہیں، اب اس کی ایک مثال کے ذریعے سمجھانے لگا ہوں۔ مثال کے طور پر آج 23 رمضان ہے، 2 لاکھ روپیہ میرے پاس آیا ہے، اب 2 لاکھ روپیہ آیا ہے تو آخری دن آج 2025 ہے، مثال کے طور پر 2025 ہے اور 23واں روزہ ہے، وقت پورا ہو گیا، اب میں حساب کرنے بیٹھوں گا کہ میرے پاس نقدی رقم کتنی ہے، جی 2 لاکھ روپیہ، مثال نقدی رقم، میں دیکھوں گا میں جو کاروبار کرتا ہوں میرے پاس مال تجارت، میں جوتوں کا کاروبار کرتا ہوں یا کپڑے کا کاروبار کرتا ہوں یا میری پرچون کی دکان ہے یا میری کوئی اور دکان ہے، میں جو بھی مال تجارت والا کام کرتا ہوں میرے دکان میں مٹیریل کے ساتھ 10 لاکھ کا پڑا ہوا ہے، میں نے 10 لاکھ کو 2 لاکھ کے ساتھ جمع کر لیا، 12 لاکھ ہو گیا۔ اب میں دیکھوں گا میرے پاس سونا چاندی میری ملکیت میں، بیوی کی ملکیت الگ ہے، میں ادھر آنے لگا ہوں، میری ملکیت میں سونا چاندی ہے مثال کے طور پر جی 2 کتولے سونا ہے تو ظاہر وہ عورت کی ملکیت زیادہ تر ہوتا ہے، اب اگر کسی بندے کی ملکیت ہو تو اس کو بھی شامل کر لے گا، نہیں ہے تو نہیں شامل کرے گا۔ اب جو رقم اس نے مارکیٹ سے لینی ہے، جس رقم کے ملنے کی امید ہے، مثال وہ 2 لاکھ روپے ہے، وہ 2 لاکھ کو اس کے اندر شامل کر لے گا۔ کمیٹیاں کتنی ہیں جی، مثال کے طور پر 5 کمیٹیاں ڈالی ہوئی ہیں جی، 2 لاکھ کمیٹیوں کی طرف چلا گیا ہوا، 2 لاکھ کو شامل کر لے گا، مثال کے طور پر یہ سارا اکٹھا کرے گا تو بنتا 9 لاکھ۔ اب وہ دیکھے گا میں نے قرضہ کتنا دینا ہے، مثال 2 لاکھ قرضہ دینا ہے، نکال دیا، باقیہ بچ گیا مثال 6 لاکھ، اب جتنا بچے گا 6 لاکھ، اس 6 لاکھ کو 40 پہ تقسیم کر دے، اس کی زکات نکل آئے گی۔ آسان طریقہ ہے، جتنی رقم آپ کے پاس موجود ہو آپ اس کو 40 پہ تقسیم کریں گے تو آپ کی زکات نکل آئے گی، یعنی 1 لاکھ کے پیچھے 2,500 روپے آپ کی زکات نکلے گی۔ اب گھر کے اندر اگر 10 بھائی ہیں، 10 کے 10 صاحب نصاب ہیں تو 10 کے 10 پر ہی زکات فرض ہے، یہ نہیں ہے ایک سربراہ نے دے دیا باقی بڑی ذمہ ہے، ہر ایک پہ الگ الگ زکات واجب ہے۔ اب سونا عموماً عورتوں کی ملکیت ہوتا ہے، اگر کسی عورت کے پاس 2 تولے سونا ہے، 2 تولے چاندی ہے، کو نقدی رقم 20-30 ہزار بھی پڑی ہوئی ہے، آپ تینوں کو اکٹھا کریں گے 1,30,000 سے زیادہ بنتا کہ نہیں؟ یہ نہ بولے وہ جاگ رہے ہو، تقریباً بن جاتا ہے، حقیقتاً بن جاتا ہے۔ تو اب جب بن جاتا ہے تو ایسی صورت کے اندر اس عورت پہ زکات دینا واجب ہے کہ جو آپ سنتے ہیں نا 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی، یہ اس وقت ہے جب آپ کے پاس صرف سونا ہے، تو پھر دیکھیں گے 7.5 تولے ہے کہ نہیں، یہ 52.5 تولے چاندی ہے، یہ اس وقت ہے جب صرف آپ کے پاس چاندی ہے، اگر کچھ سونا کچھ چاندی ہو تو دونوں کو ملائیں، اگر 1,30,000 سے زیادہ بنے یقیناً بن جاتی ہے تو زکات فرض ہوگی۔ 2 تولے سونا ہے یا 3 تولے سونا ہے یا 1 تولے سونا ہے،
25-30 हज़ार का इजाफी पड़ा हुआ है, दोनों को मिलाएं 1,30,000 से ज्यादा रकम बच जाती है, उस औरत पर अलग से ज़कात वाजिब है। और इसी तरह अगर किसी ने अपनी बेटी के निकाह के लिए, शादी के लिए पैसे रखे हुए हैं, या उम्रा शरीफ या हज के लिए पैसे रखे हुए हैं, ऐसे रकम पे भी ज़कात वाजिब है, चाहे इस पे ज़कात नहीं है। अलबत्ता जो सोना चांदी आपने अपनी औलाद के लिए बनाया है, उस पे ज़कात अगर तो आपकी मलकियत में है, आप पे वाजिब है। अगर आपने अपनी बेटी की मलकियत कर दी तो वो बेटी पे ज़कात देना वाजिब है। मशीनरी पे ज़कात नहीं होती अगर ये 10 करोड़ की हो, जो मशीनरी है उस पे ज़कात नहीं है। जो गाड़ी किराए की चलती है रोड पे, उस पे ज़कात नहीं है। लेकिन उसकी जो आमदनी है, किराए के मकान पे ज़कात नहीं है, उसकी जो आमदनी है अगर वो निसाब को पहुंचती है यानी 1,30,000 को, तो अब उस पे ज़कात बनेगी। और इसी तरह जो चीज माले तजारत है, मिसाल मैंने कहा मशीनरी पे ज़कात नहीं है, लेकिन मशीनरी के जरिए जो माल बन रहा है वो माल अगर निसाब को पहुंचता है तो उस पे फिर ज़कात बनेगी। और ज़कात जो है कोशिश करके एलानिया देनी चाहिए, किसी को या 1-2-4 मर्दों को बताना चाहिए, इसलिए कि ज़कात एलानिया देगा तो कोई शक नहीं करेगा मालदार आदमी पता नहीं ज़कात भी देता क्या नहीं, इसलिए हमें ज़कात का हुक्म है कि चुप। और ये भी बहुत बड़ा मसला है कि ज़कात बता के देनी चाहिए। मैंने कहा तुझे गरीब की जगह पे रख के अगर तुझे कहा जाए ज़कात तो ले ले, तेरा क्या ख्याल होगा? बड़े गैरतमंद लोग कहीं होते हैं, गरीब हद से बढ़ के होते हैं, लेकिन जब उनको ज़कात दी जाए ना और कहा जाए ये ज़कात है तो वो गुस्सा कर जाते हैं और कहते हैं तीनों से ज़कात लग रहे हैं, यानी वो ज़कात करके नहीं लेते। इसलिए आप जब ज़कात के पैसे देते हैं, दिल में आपकी नीयत अगर हो और आप उस पैसों को दे दें दिल में नीयत करके, जुबान से अगर कहें ये तोहफा है, जुबान से अगर ये कहते हैं ये बच्चों की ईदी है, जुबान से अगर ये कहते हैं बच्चों के लिए कोई चीज ले जाइएगा, आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। ज़कात का लफ्ज बोलना आपके लिए उस पर जरूरी नहीं है, अलबत्ता जिसको दे रहे मुस्तहिक है। आखिरी मसला कि जो आपने प्लाट रखा हुआ है क्या उस पर ज़कात है कि नहीं? देखेंगे आपने बेचने के लिए से रखा है या अपने रहने या कल को बच्चों के रहने के लिए से रखा है। अगर तो बेचने के लिए रखा है तो साल बाद ज़कात फर्ज होगी, अगर अपने लिए या बच्चों के लिए रखा है ज़कात फर्ज नहीं होगी। अगर 50-50 नीयत है यानी अपने लिए दिया हुआ है, अगर अच्छी कीमत मिली तो बेच भी देंगे, ऐसी सूरत में ज़कात उस पर फर्ज नहीं है। ज़कात फर्ज होने के लिए 100% नीयत बेचने की होनी जरूरी है। जब आपकी नीयत बेचने की होगी फिर ज़कात फर्ज होगी, अगर बेचने की नीयत नहीं है तो उस सूरत में ज़कात फर्ज नहीं है। ये चंद अहम मसाइल थे जो अर्ज कर दिए, मजीद किसी को मसला हो तो वो बाद में पूछ सकता है। अल्लाह हम सबको दीनी मसाइल के उन पे अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।